السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے عشق جنون کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں راحم اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے اریسٹ کیا گیا، پولیس نے مجھے پکڑا اور بہت بدنامی ہوئی، بہت زیادہ سہنا پڑا مجھے، لیکن اب میں یہ سب حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے لے کر آؤں گا اور میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور راحم کی جو ماں ہے وہ ایمن کہتی ہے کہ میں جب بھی اس رات کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں راحم ہی آتا ہے، اور راحم کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں اس کو نہیں بھولوں گا، اور میں سب سے بدلہ لوں گا، اور میں ہر حد تک جا سکتا ہوں میں فاروق صاحب۔ اور اس سے پہلے ہم نے عشق جنون کی قسط میں دیکھا کہ فاروق جو کہ راحم اور شہروز کے ماموں ہیں، اور علی نواز کے کہنے پر انہوں نے زور لگایا، اور انہوں نے ساری انویسٹیگیشن جب کروائی تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس سارے چکر میں جمال جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، تو انہوں نے جمال کو قابو کیا، اور اس انداز میں انہوں نے اس کو اندازہ تھا کہ وہ لالچی آدمی ہے، اور اس کو پیسے کا لالچ دیا اور اسے بیان دلوا دیا، اور کہ یہ سب کچھ ایمن نے کیا ہے۔ ایمن میری منگیتر تھی لیکن وہ پسند کرتی تھی راحم کو، اور جب راحم نے کی منگنی ہو رہی تھی تو وہ اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اور میں اس کو مارنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ راحم کے پیچھے جا رہی تھی، تو اس نے سارا الزام جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیا، کیونکہ اس کو اچھی خاصی رقم جو ہے وہ 5 کروڑ کی رقم اس کو مل رہی ہے۔ اور پھر پولیس نے راحم کو باعزت طور پر بری کر دیا اور جمال کو اریسٹ کر لیا، اور راحم جب گھر آتا ہے تو اس سے پہلے ہی اس کی ماں کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ اب اس کی بیل ہو جائے گی تو وہ بری ہو جائے گا، تو وہ بڑے پریشان ہوگی کہ وہ آئے گا اور شہروز سے پھر بدلہ لے گا، تو وہ چاہتی تھی کہ شہروز اس کے آنے سے پہلے ہی اس کو گھر سے کہیں اور بھیج دے، لیکن وہ ایسے اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکی، اور راحم گھر آ گیا، اور اب وہ خوفزدہ ہے کہ اب کیا ہوگا اور وہ کیا کرے گا۔ اور علی نواز جو ہیں وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ رہا ہو گیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو میری انسلٹ ہوئی ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولی جائے گی۔ اور ادھر جو ایمن ہے اس کو اپنی یادداشت پہ مکمل طور پر کنٹرول نہیں ہے، کبھی اس کو چیزیں یاد رہتی ہیں، کبھی وہ بھول جاتی ہے، لیکن اس کو اس بات کی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب بھی یاد کرتی ہے تو اس کو راحم کا چہرہ ہی نظر آتا ہے، اور اس کو یہی لگتا ہے کہ سارا واقعہ جو ہے وہ راحم کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ بار بار راحم کا نام لیتی ہے، اور راحم اس بات پہ بہت چڑھ گیا ہے، اور وہ بھی اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ شاید یہ جان بوجھ کر اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اب راحم جب جیل سے چھوٹ کر واپس آئے گا تو اس کی دشمنی جو ہے وہ ایمن سے بھی ہوگی، کیونکہ جمال جو ہے وہ تو خود ہی راستے سے ہٹ گیا ہے، وہ پولیس کی کسٹڈی میں چلا گیا ہے، اور اب دیکھا جائے گا کہ راحم جو ہے وہ ایمن سے کیا سلوک کرتا ہے، کیا وہ اپنا بدلہ لے گا؟ یقیناً، کیونکہ اس کی بدنامی میں ایمن کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اب الٹ بھی ہو جائے گا، کیونکہ جب جمال نے الزام لگا دیا ہے ایمن پہ کہ ایمن نے جان بوجھ کر سب کچھ کیا ہے، تو لوگوں کی جو تیروں کا رخ ہے وہ اب ایمن کی طرف بھی ہو جائے گا، اور یہ ایک بڑی ہی دلچسپ اور الجھی ہوئی کہانی ہے جو کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس میں بہت سی گرہیں ہیں جو آہستہ آہستہ کھلتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ابھی بہت سے ایسے راز باقی ہیں جو سامنے آنا ہے۔ تو کیا ایمن کو اصل حقیقت نظر آئے گی، یا جب وہ شہروز کو دیکھے گی یا اس کو ملے گی تو اس کو بہت سارے اور واقعات بھی یاد آئیں گے، اور اس کو پھر پتہ چلے گا کہ اس کو پریشان بھی وہی کرتا تھا، تنگ بھی وہی کرتا تھا، اور یہ سارے واقعے کے پیچھے بھی وہی ہے۔ تو کیا یہ راز کھل پائے گا یا نہیں؟ اور راحم اس کی تو بے گناہی سامنے آ گئی ہے، لیکن اس کے سامنے سب کے اصل چہرے بھی آ گئے ہیں، اسے پتہ چل گیا ہے کہ کس کس نے اس کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، اور کیونکہ اس وقت سب بھی اس کو مجرم نظر آ رہے ہیں، اور سب کے خلاف ہے کہ سب نے اسے پھنسانے کی کوشش کی۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے چل کے اور کہانی دلچسپ ہونے والی ہے۔
دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ عشق کے جنون۔